إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة رواہ ابو داود۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مدبر ارض و سما ہے، اسی کے لیے تعریف و توصیف ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا بندوں تک پہنچایا اور اس میں کچھ بھی کمی زیادتی نہیں کی۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزاریں، ان میں اتفاق و اتحاد ہو، آپسی تعلقات بہتر ہوں، آپسی دشمنیوں کو ہوا نہ دیا جائے۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ بھی جائے تو اصلاح کرنے کی فکر ہو، اصلاح ذات البین ہو، بگڑے ہوئے تعلقات کو سدھارا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایک عظیم عبادت ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپسی تعلقات کو سدھارو، اچھے تعلقات رکھو، بگڑے ہیں تو اس کو سدھارو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن ہونے کے ناطے ہم اور آپ کا یہ فریضہ ہے، ہم اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم لوگوں میں بگڑے ہوئے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کریں، تعلقات بہتر ہو، بھائی چارگی ہو، آپسی دشمنیاں نہ ہو۔ اگر آدمی اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو پھر وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامی معاشرہ
مسلمانوں کا معاشرہ عبادت گزاروں سے بھرا ہوا ہو، لوگ روزے و نماز کے پابند ہوں، تسبیحات اور تلاوت قرآن کی پابندی کرتے ہوں، حج و عمرے کرتے ہوں، اپنے طور پر نیک اور صالح ہوں، لیکن ان کے اندر اصلاح کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر یہ معاشرہ کسی بھی وقت فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ صرف ظالم لوگ اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کو یہ فتنہ آ کر کے دبوچ لے گا۔ اس فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بربادی ہے، عربوں کی بربادی ہے اس فتنے سے، اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے بتایا کہ یاجوج و ماجوج کا جو سد ہے، جو دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اس میں اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کہا کہ فتنہ اور شر بہت قریب آ چکا ہے، اہل عرب کے لیے اس میں خطرہ ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انہلک فینا الصالحون، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، عبادت گزار لوگ ہوں گے، کیا اس پر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت، جب برائی بہت زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہلاکت اور بربادی یقینی ہوگی۔ اس وقت جبکہ معاشرے میں نیک لوگ رہیں گے لیکن یہ خباثت اور یہ برائی عام ہو جائے گی، لوگوں میں گناہ عام ہو جائیں گے، تو پھر اس میں نیک لوگ بھی پھنس جائیں گے اور تمام معاشرہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کا وجود، نیک لوگ موجود ہیں تو معاشرے کے لیے حفاظت کا یہ ضامن نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی حفاظت اس وقت ممکن ہے جب صالح نہیں بلکہ مصلح لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے لوگ ہوں۔ صرف صالح لوگ موجود ہیں، اپنے طور پر اور نیک ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مصلح ہونا چاہیے کہ آدمی اصلاح کرنے والا ہو۔ اگر یہ لوگ معاشرے میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی قریے کو، کسی بھی بستی کو اس وقت ہلاک نہیں کرتا جب ان میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں گے، اصلاح کرنے والے موجود ہوں گے، لوگوں کو صحیح بات بتانے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے لوگ معاشرے میں لوگ موجود رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے معاشرے کو ہلاک برباد نہیں کرے گا۔ تو معاشرے میں صرف نیک لوگوں کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مصلح لوگوں کا ہونا، اصلاح کرنے والے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنا چاہیے، آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، تعلقات کو سدھارو۔ اصلاح ذات البین ایک بڑی عظیم عبادت ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے معاملے میں کیوں ہم انٹرفیئر کریں، دوسروں کے معاملے میں کیوں جائیں، وہ اپنا معاملہ دیکھ لیں، ہم اپنی جگہ پر شانت رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جہاں اپنی اصلاح کرتا ہے، وہاں دوسروں کی اصلاح کی بھی وہ فکر کرتا ہے، بھائی چارگی کو فروغ دیتا ہے، آپسی اتحاد کو وہ بڑھاوا دیتا ہے اور لوگوں میں بھائی چارگی کو پھیلاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ جب ایمان اور تقوی کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ایسے معاشرے میں اپنی عبادت کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ لوگ عبادت گزار ہیں، صالح معاشرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، تو ایسے معاشرے کو شیطان
کھلے طور پر اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ آپس میں لڑا دیں، آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیں، اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسلام پھیل گیا، ایمان لوگوں کے گھر گھر میں داخل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ وہ اپنی عبادت تم سے کروائے۔ جب اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے تو شیطان نا امید ہو جاتا ہے کہ کھلے طور پر وہ دعوت دے سکے۔ لیکن کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپس میں تمہیں لڑا دے گا، آپس میں دشمنیاں پیدا کرے گا۔ یہ شیطانی حربہ ہے، یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطان کا منصوبہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، دلوں کو جوڑنا، آپس میں صلح کرانا اور اختلاف کو ختم کرانا۔ در حقیقت جو مصلح لوگ ہوتے ہیں وہ اس شیطان کے منصوبے کو روکنے والے اور ختم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپسی اصلاح، درگزر سے کام لیتے ہوئے لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کرنا، اس کی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں ہمیں مل سکتی ہیں، جیسے گھریلو جھگڑے، گھریلو نا اتفاقیاں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ طلاق اور خلع کی بات آ جاتی ہے، ایک خاندان برباد ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح والدین اور اولاد کے درمیان نا اتفاقی، غلط فہمی یا بر الوالدین کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یا پھر جائیداد کے مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں صحیح اسلامی طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بھائی بہنوں کے درمیان اختلاف اور دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا پھر صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے، قطع رحمی کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ تجارتی معاملات میں جو شراکت دار ہوتے ہیں، تجارتی معاملات میں انبن ہونے کی وجہ سے یا حقوق اور ذمہ داریاں نہ نبھانے کی وجہ سے تجارتی دشمنیاں آپس میں پھیل سکتی ہیں۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ دو دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی، یا پھر قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، یا پھر اس کو دینے میں ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان بھی دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، فریق مخالف کو اچھی طرح سے نہ سمجھانے کی وجہ سے دین کے معاملے میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں، گروہ بندیاں بن سکتی ہیں، فرقے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ خاندان اور برادریاں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں، جس کی وجہ سے خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا پھر دینی اداروں کے چلانے میں، مساجد اور مدارس کے انتظامیہ کے معاملے میں طریقہ کار میں اختلاف ہونے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام مختلف صورتیں ہیں جو آپس میں دشمنیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان دشمنیوں جب بھی اس طرح کی دشمنیاں، اس طرح کی دوریاں، اس طرح کے اختلافات پیدا ہو جائیں تو معاشرے میں چند افراد کا ایسا ہونا ضروری ہے جو ان دشمنیوں کو دور کر سکے، جو ان اختلافات کو مٹا سکے اور آپس میں مل بیٹھ کر کے اصلاح کر سکے۔ یہ جذبہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اصلاح ذات البین، آپس میں تعلقات کو جوڑنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفل نمازوں سے، نفل صدقات سے اور نفل روزوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ روزوں سے، نماز سے اور صدقہ کرنے سے افضل درجہ کس شخص کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیں کہ نماز سے بھی زیادہ درجہ، روزے اور زکوٰۃ صدقہ سے بھی زیادہ درجہ جو مل سکتا ہے، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں بگڑے ہوئے
تعلقات کو سدھارنا، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا، بھائی چارگی کو فروغ دینا، یہ کام جو ہے نفل نمازوں سے، نفل روزوں سے اور نفل صدقات سے بھی زیادہ اونچا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الدِّينِ ذَاتُ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپس میں بگاڑ پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا، یہ جو ہے حالقہ ہیں، مڑھانے والی چیز ہیں، یعنی سر کو نہیں مڑاتی ہے، یہ ایمان کو مڑا دیتی ہے، تمہارے اعمال کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر اصلاح کا کام کیا جائے، لوگوں میں جوڑنے کا، جماعتوں کو جوڑنے کا، افراد کو جوڑنے کا، خاندان کو جوڑنے کا، دوست و احباب کو جوڑنے کا کام کیا جائے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عین موقعوں پر فساد مچا دیتے ہیں اور جڑتے لوگوں میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو یہ لوگ شیطانی منصوبے پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو جڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ الگ رہیں، دشمنیاں برقرار رہیں، ایسا چاہتے ہیں، وہ کبھی ملنا نہیں چاہتے، یہ شیطانی منصوبے پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تعلقات کو جوڑنے میں ہمیں اپنا کردار نبھانا چاہیے، خصوصاً میاں بیوی کے تعلقات جو آج کل کے حالات میں معمولی باتوں پر تعلقات بگڑ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں، جلد بازی سے انہیں روکیں، صبر اور درگزر پر انہیں ابھاریں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو چاہیے کہ اصلاح کی، صلح کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت کو ایسا لگے کہ شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، شوہر اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو آپس میں بیٹھ کر کے کوئی حل نکالے، کچھ اپنے حقوق کو چھوڑ دے، یا پھر شوہر جو ہے بیٹھ کر کے کچھ سمجھوتا کرے اور آپس میں اصلاح کرے، صلح ہو دونوں کے درمیان۔ والصلح خیر، یہ قرآنی فارمولہ ہے میاں بیوی کے درمیان، تمام معاشرے کے درمیان، یہ کہ والصلح خیر، صلح کرنا یہ بہترین چیز ہے۔ اگر صلح ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے، چاہے آدمی کو اپنا حق چھوڑنا پڑ رہا ہو، چاہے درگزر کرنا پڑ رہا ہو، کسی بھی صورت میں صلح کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور صلح کیا جاتا ہے، صلح کی جاتی ہے، تو یہ بہترین چیز ہے۔ والصلح خیر، صلح کرنا یہ بہترین چیز ہے۔ اور اسی طرح ایک سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں ایسا محسوس ہو جائے میاں بیوی کو یا دونوں خاندان والوں کو کہ یہ دونوں کے درمیان جدائی ہونے والی ہے، انبن ہو رہی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کے خاندان میں سے ایک آدمی حکم بن جائے فیصلے کے لیے، اور بیوی کے خاندان میں سے ایک آدمی حکم بن جائے، دونوں جمع ہوں، دونوں اکٹھے ہوں۔ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان غصہ رہ سکتا ہے، وہ دونوں آپس میں گفتگو کر کے اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں سے ایک فرد اور وہاں سے ایک فرد، دونوں خاندان سے ایک فرد اکٹھے ہوں، دونوں کو جمع کیا جائے، ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں اور معاملے کو سدھارنا چاہتے ہیں، وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ موافقت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اصلاح پیدا کر دے گا۔ یہ کوششیں ہونی چاہیے، نہیں توڑ دیں، الگ کر دیں، ہمارے پاس رہے گی، ایسے باتیں نہ ہوں، بلکہ دونوں طرف سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اگر دونوں کے درمیان جڑنے کا، مل کر رہنے کا جذبہ رہے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اصلاح فرمائے گا۔ وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس تعلق سے حاکم کے لیے بھی چاہیے، جو اصلاح کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے وہ دو میاں بیوی کے درمیان ہو
یا پھر خاندانوں کے درمیان ہو یا دوستوں کے درمیان ہو یا تنظیموں اور کمیٹیوں کے درمیان اصلاح کے لیے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اسے حکمت والا ہونا چاہیے، اسے حکیم ہونا چاہیے، حکمت سے وہ کام لے، وہ جلد باز نہ ہو، بردبار ہو۔ بہت سی ایسی حساس باتیں ہوتی ہیں جن پر پردہ پوشی کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو چھپانا پڑتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر جھوٹ بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ کہا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ کی روایت ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یہاں سے جھوٹ بول دے وہاں سے جھوٹ بول دے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دونوں کے دل نرم پڑ جائیں، دونوں کے تعلقات سدھر جائیں، اچھے ہوں، دونوں مل جائیں، آپس میں دوست بن جائیں یا رشتہ نبھانے لگیں، تو اس لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے، گرچہ کو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرے اور دونوں کو بھی نصیحت کرے، آخرت کی یاد دلائے، آخرت کی یاد دلائے، اور عفو اور درگزر کرنے کے کیا کیا ثمرات ہیں، کیا کیا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نصیحت کرے، اور مل کر رہنے میں جو فائدے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے وہ نصیحت کرے، حکمت سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، یہاں تک کہ دونوں مل جائیں، اس کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلم معاشرے کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی بھائی چارگی کو فروغ دینے والا بنائے، اور ہمارے درمیان جو قدرتیں، جو دشمنیاں، جو نااتفاقیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے اور متحد ہو کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔